بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، آج کا خلاصہ 16ویں پارے کے شروع سے 17ویں پارے کے ربع تک کی تلاوت پر مبنی ہے۔ سورہ کہف میں تیسرا واقعہ ذوالقرنین بادشاہ کا ہے۔ وہ بڑا صاحب اقتدار اور وسیع سلطنت کا مالک تھا، لیکن ساتھ ہی نیک اور عادل بھی تھا۔ اس کے دور حکومت میں یاجوج و ماجوج کی قومیں فساد اور بدامنی کا باعث بنی ہوئی تھی۔ اس نے ان کی روک تھام کے لیے حد فاصل کے طور پر ایک دیوار لوہے اور تانبے کی آمیزش سے تعمیر کرائی، لیکن لوگوں کو متنبہ کرایا کہ لوگوں، گو یہ دیوار اللہ کی رحمت سے مضبوط اور مستحکم ہے، لیکن ہر فانی شے کی طرح یہ بھی فانی اور مٹنے والی چیز ہے، اس لیے نیک عمل کرو اور بندگی میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ ارشاد ہے، فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ اس کے بعد سورہ مریم شروع ہوتی ہے۔ یہ سورت حضرت زکریا علیہ السلام کے ذکر سے شروع ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے کے عالم میں ان کو اولاد عطا فرمائی تھی۔ ان کے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام بہت نرم دل اور بڑی زبردست قوت فیصلے کے مالک تھے۔ پھر حضرت مریم علیہ السلام کے یہاں بغیر باپ کے معجزانہ طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر ہے، اور بھی کئی پیغمبروں کا تذکرہ فرمایا گیا۔ مقصود یہ ہے کہ تمام انبیاء ایک ہی دین لے کر آئے تھے، اور وہی دین حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر تشریف لائے تھے، لیکن نبیوں کے گزر جانے کے بعد امتوں نے اپنے اندر بگاڑ پیدا کر لیا اور مشرک ہو گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان نہیں کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے، یہ انتہائی گمراہ کن بات ہے اور اللہ کے عذاب کو دعوت دیتی ہے۔ اس کے بعد سورہ طٰہٰ شروع ہوتی ہے، اور ارشاد باری ہے کہ اے نبی، قرآن اس لیے نازل نہیں کیا گیا کہ آپ کو پریشانی میں مبتلا کر دیا جائے، ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اور نہ یہ کہا گیا کہ نہ ماننے والوں سے منوا کر ہی چھوڑے۔ قرآن تو بس ایک نصیحت ہے اور یاد دہانی کرنے والی کتاب ہے۔ جس کے دل میں خدا کا خوف ہو اور جو اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچنا چاہے، وہ سیدھا ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور کوہ طور کا واقعہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور معجزہ عصا اور ید بیضا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فرعون کے گھر میں پرورش کا ذکر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دربار فرعون میں پہنچنا اور جادوگروں سے مقابلے کا ذکر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا شہر سے نکلنا، فرعون کا تعاقب اور بالآخر اپنے لشکر سمیت غرق ہونا، بنی اسرائیل کا وعدہ خلافیوں اور نافرمانیوں میں حد سے بڑھ جانا، حتیٰ کہ بچڑے کو خدا بنا لینا، قیامت کا ذکر، نماز کی تلقین فرما کر آخر میں فرمایا گیا کہ دنیا میں کافروں کو عیش و عشرت کے جو سامان دیے گئے ہیں، ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھو، اللہ کی دی ہوئی روزی بہتر اور باقی رہنے والی ہے۔ سورہ انبیاء کا آغاز ہوتا ہے۔ اس سورت میں مسلسل کئی انبیاء کا تذکرہ ہے، اس لیے اس سورت کو سورۃ الانبیاء کہا جاتا ہے۔ روز قیامت اور حساب و کتاب کی تیاری سے غفلت پر تنبیہ کی گئی۔ قرآن کے ذریعے لوگوں کو ہر قسم کی نصیحت و فہمائش کر دی گئی ہے۔ اب سب اپنا اپنا برا بھلا انجام سوچ لے۔ اللہ کے غصے اور غضب سے بچانے والا کوئی نہیں۔ فرضی معبود اپنے پوجنے والوں کی کیا مدد کریں گے؟ قیامت کے دن رتی رتی کا حساب ہوگا۔ اگر رائی برابر بھی کسی کا عمل ہوگا تو وہ بھی تولا جائے گا۔ اللہ کا عذاب آخری اور فیصلہ کن ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔